سب سے پہلے میں ہدایت اللہ خان صاحب سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ علی ظفر صاحب آپ کے وہ ساتھی بھی رہے، آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو وہ باتیں فلور آف دی ہاؤس پہ کہتے تھے اپنے علاقے کی صورتحال کے بارے میں، ان کی باتیں سچ ثابت ہو گئی اور وہاں پہ سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو یہ بڑا خوفناک اور بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور ان کی فیملی کے ساتھ بھی، اور ان کے جو لواحقین ہیں اور جو ان کی دوست یار لوگ ہیں، ان سب سے میں نے بات بھی کی ہے اور کرتا بھی رہوں گا۔ بہت افسوس ہوا، میں تو بہت اچھی طرح جانتا تھا ان کو، ان کے ساتھ 3.5 سال گزارے، اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ذاتی گفتگو میں بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ آلریڈی میں سروائیو کر چکا ہوں کچھ اٹیکس، میں ایف آئی آرز بھی درج کر چکا ہوں، لیکن میری کوئی سنائی نہیں ہو رہی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کی جانوں کا کسی کو خیال نہیں، کسی کو دکھ نہیں، کوئی اس کو سیریس نہیں لیتا۔ تو یہ ایک بہت واقعہ ایسا ہوا ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ اب ایک ایکشن پلان کرنا چاہیے، اور آپ نے بڑا ذکر کیا جو اینٹی ٹیررزم آپریشن ہے اس کا بھی۔ اب میرا خیال ہے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیز کو دیکھنے کے لیے آپ کو پارلیمنٹ کو لینا پڑے گا اپنے اعتماد میں، اور پھر کوئی ایکشن کا پلان کریں۔ یہ جس طرح حکومت نے ایک دم اناؤنس کر دیا کہ ہم ایکشن کرنے لگے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹیز کا کوئی خیال نہیں، اس کو کوئی کسی پبلک کو اپنے ساتھ سپورٹ میں نہیں لیا، یہ ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ ہم کر رہے تھے، اور ہم کہہ رہے ہیں ابھی بھی کہ یہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے آپ اعتماد میں لیں پارلیمنٹ کو، کیونکہ اس کے بغیر اس قسم کا ایکشن نہیں ہو سکتا۔ اور آج یہ جو ہولناک واقعہ ہوا ہے، یہ اس کا ایک طرح سے ایک دکھایا ہے ہمیں کہ کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنے کی ضرورت۔ یہ بہت بڑا ایک ہمارا المیہ ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، آپ اتفاق کریں گے علی ظفر صاحب سے کہ اگر آپریشن کرنا ہے خیبر پختونخوا میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی کہ پارلیمنٹ کو اس جو استحکام کا جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کو اس میں اعتماد میں جو ہے وہ لینا چاہیے، نہیں بلکہ لیا جائے گا۔ گورنمنٹ نے جس دن یہ فیصلہ کیا، دیکھیں گورنمنٹ پہلے کوئی فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد ہی پھر پارلیمنٹ میں اس کے اوپر جو ہے وہ رائے لے گی۔ تو جو عزم استحکام آپریشن ہے اس کی ضرورت تو ہے۔ یہ آج کا جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے، انتہائی خوفناک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اللہ خان کو بریک رحمت کرے، ان کی فیملی کو جو ہے وہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ روز ہو رہے ہیں، فورسز کے لوگ جو ہے وہ روز وہاں پہ جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں ان میں شہید ہو رہے ہیں، سیکریفائزز جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو وہاں پہ اس عزم استحکام آپریشن کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر ان کی کوئی رائے ہے، وہ رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی وہ دے سکتے ہیں، اور اس سے گورنمنٹ کو استفادہ کرنا چاہیے، کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب ایک اور ایشو ہے جی، میں وہ اس کو ذرا فوکس کروں گا۔ بہت سے ایشوز پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ امریکی ایوان نمائندگان کی طرف سے پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں ایک ریزولوشن منظور کی گئی، اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے پاکستان میں، اور اس کے مقابلے پہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے بھی ایک قرارداد منظور کروائی گئی ہے۔ لیکن اس امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جی الیکشن جو ہے اس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اب پاکستان میں بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ اس کا آڈٹ کر رہی ہیں۔ کولیشن 38 جو کہ پتن کے پلیٹ فارم سے ایک کولیشن ہے مختلف تنظیموں کا، اس کی ایک آڈٹ رپورٹ ریلیز کی گئی ہے، اور میرے سامنے ان کی پریس ریلیز ہے جو انہوں نے آج ہی جاری کیا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ اس میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے کچھ
حلقے جو ہیں ان کا آڈٹ کیا گیا، اور آڈٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جو موجود مواد ہے وہاں سے اس مواد کو آڈٹ کیا گیا. اور یہ جو ویب سائٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جی کہ NA 125 لاہور سمیت صوبائی اسمبلی کے کئی جو حلقے ہیں وہاں پہ فارم 45 کے بغیر ہی الیکشن رزلٹ کا اعلان کیا گیا ہے، جو کہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، ونرز وداؤٹ فارم 45. اور جو صوبائی اسمبلی کے جن حلقوں کا ذکر کیا گیا کہ جہاں پہ فارم 45 کے بغیر الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے رزلٹ کا، وہ ہیں PP 146 148 150 150 151 152 153 154 156 157 159 160 162 163 164 166 167 170 172 173 174. یہاں پہ فارم 45 کے بغیر الیکشن ویب سائٹ پہ ڈالا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. اب میرا علی ظفر صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ کا تو موقف یہی ہے، لیکن اگر پتن جو ہے، تنظیم جو پتن ہے اور کولیشن 38 یہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے مٹیریل نکال کے اور ایک بے قاعدگی کا انکشاف کر رہے ہیں، تو آپ لوگ جو الیکشن پہ اعتراضات کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں کسی عدالت میں ابھی تک پیش کیوں نہیں کر سکے؟ جی دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ ہم تو عدالت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے تو پہلے ہائی کورٹ کو رجوع کیا کہ آپ اس کو ڈائریکٹلی اپنی آئینی جو آپ کا اختیار ہے آرٹیکل 199 کا، اس کے تحت اس کا فیصلہ کر لیں. لیکن عدالت نے کہا کہ یہ چونکہ الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ ہے وہ سنیں گے. پہلے انہوں نے ہمیں الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، بہت سارے لوگ الیکشن کمیشنز گئے، میں بھی وکیل ہوں ان کیسوں میں، جہاں الیکشن کمیشن کو ہم نے کہا کہ اتنا کلیئرٹی ہے فارم 45 اور اس میں جو ایشوز ہیں صاحب نظر آ رہے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا، تو آپ فیصلہ کر دیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، ہم فیصلہ نہیں کریں گے، آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. اس کے بعد ہم سپریم کورٹ بھی گئے، سپریم کورٹ نے بھی وہ پٹیشن ایک پینڈنگ ہے، اس پہ کوئی فی الحال سماعت نہیں ہوئی، لیکن کچھ پٹیشنیں جو لگیں انڈیویجول وہ سپریم کورٹ نے واپس بھیج دیں کہ آپ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائیں. جب الیکشن ٹریبیونل کے پاس گئے ہم، تو وہاں جج صاحبان کا کہا گیا ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز نے کہ یہ والے جج صاحب سنیں گے. الیکشن کمیشن نے ان جج صاحبان کے اوپر اعتراض کر دیا. وہ اعتراض کا فیصلہ جب ہوا اس کو چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو. ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں، ہم خود ٹریبیونل کا فیصلہ کریں گے. وہ آرڈیننس لے آئی حکومت کہ نہیں، ہم ریٹائرڈ ججز لگائیں گے. وہ آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا، اس کو بھی آرڈیننس کو بھی سسپینڈ کر دیا گیا ہائی کورٹ نے. اب وہ ایکٹ لے آئے ہیں، ایک نیشنل اسمبلی نے ایکٹ پاس کر دیا ہے کہ ریٹائرڈ ججز ہم لگائیں گے، اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان لگائے گا ٹریبیونل کے طور پہ. وہ کل سینٹ میں بھی پیش ہو رہا ہے یہ قانون، اور لگتا یہی ہے کہ اس کو بلڈوز کیا جائے گا، اس پہ کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوگی اور وہ اس کو بلڈوز کر کے قانون سازی کر دی جائے گی. تو یہ مشکلات کا سامنا ہم کر رہے ہیں. حکومت بھاگ رہی ہے، آڈٹس تو ہو رہے ہیں، وہ تو انڈیویجول ہو رہے ہیں یا انسٹیٹیوشنز کر رہی ہیں، لیکن جو فیصلہ کرنا ہے الٹیمیٹلی وہ عدالتوں نے کرنا ہے. اور میں نے آپ کو عدالتوں کی ایک سٹوری سنا دی، ایک سمری فارم میں سنا دی کہ کس طرح ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا، یہ تو عدالتوں کی پوزیشن ہے اور یہی حقائق ہیں. رانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس نے یہ جو پتن کی پریس ریلیز ہے، اس میں جو انہوں نے فیکٹس لکھے ہیں آڈٹ کے، کہ ECP نے NA 125 اور باقی جو صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں یہاں پہ فارم 45 کی بجائے فارم 46 لوڈ کیا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان، اب الیکشن کو بھی 3-4 مہینے ہو گئے ہیں، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نااہلی، انکمپیٹنس ہے، اس سے پاکستان کے لیے مسائل نہیں پیدا ہو رہے عالمی سطح پہ؟ دیکھیں، اس سے پاکستان کے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا اگر ہو رہے ہیں یا ان کو پیدا کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے جتنا زور لگایا جا رہا ہے، اگر اس سے کم جو ہے وہ یہاں پہ ملک کا جو نظام ہے اس کو صحیح کرنے پہ لگایا جائے، بیٹھا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے. آخر یہی پارلیمنٹ ہے، یہی سیاسی جماعتیں ہیں، یہی پولیٹیشنز ہیں، انہوں نے نظام کو بہتر کرنا اگر نظام میں کوئی خرابی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، علی ظفر صاحب نے یہ اپنی پچھلے 4 ماہ کی ساری رودات جو ہے وہ سنائی ہے. اب اگر میں رودات سنانے لگوں تو وہ 3.5 پونے 4 سال پہ مبنی ہے.
ہم بھی 3.5 پونے 4 سال اسی طرح سے بھاگتے رہے ہیں عدالتوں میں. ہم بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی RTS بٹھا دیا گیا اور بغیر جو ہے وہ یعنی اتھینٹسٹی کے رزلٹس اناؤنس کر دیے گئے, ہماری سیٹیں ہم سے چھین لی گئی. اور اس وقت جو حکومت تھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں ٹریبیونلز بنے ہوئے جائیں, جا کے ٹریبیونلز میں اپنا جو ہے وہ مقدمہ پیش کریں. اور اگر ہم نے پارلیمنٹ میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پہلے جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اس سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا, آئیں بیٹھیں پارلیمانی کمیشن بناتے ہیں, پارلیمانی کمیشن میں بیٹھ کے یہ پورا الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کو صحیح کر لیں. ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی, بیٹھنے کو تیار ہیں. جب وہ پارلیمانی کمیشن بنا, اس کی ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد 3.25 سال جو ہے وہ دوسری میٹنگ نہیں ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے آج بھی یعنی یہ چند دن قبل انہوں نے پارلیمنٹ میں آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا ہے کہ اگر ان مسائل کو آپ نے حل کرنا ہے, یہ کوئی مسائل یا مشکلات ایسی نہیں ہیں کہ جی یہ اب پیدا ہوئی ہیں اور ان کو درپیش ہیں, یہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ درپیش رہی ہیں. بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں اور ان چیزوں کا حل نکالیں.